حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آدمی کے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے حسب کی بنا پر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں اضافہ فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ سیدہ ام کرز رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے یعنی دعا کرنے والے کے سر پر فرشتہ کھڑا کہہ رہا ہوتا ہے، آمین، اور اسی کے مثل تجھے بھی ملے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں، یا اس کی دعا جلدی قبول کر لیتے ہیں، یا اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں کوئی بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتے ہیں۔